بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں کچھ جو پبلک ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے، اور کچھ ایسی پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں کہ جو میرے نوٹس میں، میرے نالج میں آئیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ہمارے اس چکوال شہر کے اندر جو صفائی کے معاملات ہیں، اور سال ہا سال سے جو ہم لوگوں کو ایک گلہ رہتا ہے اپنی انتظامیہ کے اوپر کہ چکوال شہر کے اندر فٹ پاتھوں کے اوپر تجاوز ہو گیا، دکانداروں نے اپنی دکانوں کے سامنے باہر وہاں پہ اپنے سامان رکھ لیا اور تجاوز کر لیا، اور اسی طرح جو ہمارے چکوال شہر، کیونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اتنا کوئی بڑا شہر نہیں ہے کہ جس طریقے سے بڑے بڑے پنجاب کے اندر شہر ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ ضروریات زندگی کی ہر قسم کی اشیاء موجود ہیں، سہولیات موجود ہیں۔ صرف ضرورت کیا ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے پبلک تک پہنچایا جائے اور پبلک کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ تو ہمیشہ ہمارا اپنی انتظامیہ سے بھی گلہ رہا، پالیٹیشن سے بھی ظاہری بات ہے لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ہمارے پالیٹیشنز کوشش کرتے بھی رہیں گے، لیکن مین کیونکہ یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی حالیہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو نئے ڈپٹی کمشنر میڈم قرۃ العین ملک صاحبہ، ان کی یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی بطور ڈپٹی کمشنر چکوال، اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ جو اسسٹنٹ کمشنر چکوال بختیار اسماعیل صاحب، ان کی یہاں پہ چکوال میں پوسٹنگ ہوئی۔ تو میڈم صاحبہ سے تو میری، کیونکہ ایسے کبھی میں ان کی کورٹ میں پیش نہیں ہوا، ان سے ملاقات کوئی ایسی یا میں نے وہ نہیں، میں ان کے بارے میں زیادہ جانتا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ میری 2-3 دن پہلے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی اور انٹریکشن ہوا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بہت اچھی ان کی نیچر ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ دیگر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان سے یقیناً ہٹ کے ان کا ایک رویہ، ان کی ایک ڈیلنگ ہے۔ لیکن پریکٹیکلی میں نے جو دیکھا پچھلے ان 5-7 دنوں کے اندر، میں آبزرو کرتا رہا ان معاملات کو، کہ جو ہماری نئی تعینات ہونے والی ڈپٹی کمشنر ہیں میڈم قرۃ العین ملک صاحبہ، وہ بھی یقیناً انتہائی ڈی ووٹڈ ایک انتظامی افسر ہیں، اور انہوں نے بھی چکوال شہر میں، چکوال ڈسٹرکٹ کے اندر اپنی پوسٹنگ کے بعد جس طریقے سے پبلک کی انٹرسٹ کے معاملات کو آگے لے کے چلنے کا، صفائی کے حوالے سے، ناجائز تجاوزات کے حوالے سے، یا دیگر جو پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہیں، ان میں جس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک انٹرسٹ شو کی، اپنا کنسرن انہوں نے شو کیا، اور پریکٹیکلی جس طریقے سے وقت کی پرواہ کیے بغیر، آفس ورک کی پرواہ کیے بغیر، میں نے ان کو یہ بھی دیکھا کہ ارلی ان دی مارننگ، سون آفٹر دی سن رائز اور ایٹ دی ٹائم آف رائزنگ آف دی سن، یہاں پہ صبح انہوں نے شہر کے اندر صفائی کا وہ جائزہ لیتے میں نے ان کو دیکھا، ان کی صفائی کے عملہ کی نگرانی کرتے ہوئے، متعلقہ جو ہماری میونسپل کمیٹی اور دیگر جو آفیسرز ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے تو راؤنڈ کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا۔ شام کو، ڈھلتی شام کو، مغرب کے ٹائم بھی میں نے ان کو دیکھا۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہ دونوں جو افسران ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہے کام کا، اور انہوں نے یہاں پہ اپنی جو انٹرسٹ ہے وہ انہوں نے شو کر دی، اور انہوں نے یہ یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چیزیں کچھ لوگوں کو ان پہ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
اب ایک بندہ ہے جس نے اپنی دکان کے سامنے ناجائز تجاوز کیا ہوا ہے، تو اگر اس کا وہ تجاوز ہٹوایا جائے گا تو اس کو گلہ ہوگا کہ مجھے آج سے پہلے تو کسی نے پوچھا کوئی نہیں، تو یہ کیوں آگے انہوں نے آ کے یہ کام کیوں شروع کر دیا۔ لیکن دیکھا یہ جانا ہے کہ پبلک کے مفاد میں کیا چیز ہے اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ایک انڈیویجول نے پبلک کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کر رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ تجاوزات خواہ وہ دکان کے سامنے ہوں، خواہ وہ فٹ پاتھ کے اوپر ہوں، خواہ وہ روڈ کے اوپر کسی بھی قسم کی تجاوزات ہوں، اور اسی طرح بازار کے اندر ہمارے پاس بازار ہی ٹوٹل دو ہیں، ایک چھپڑ بازار ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہاسپٹل روڈ والی جو 2-3 گلیاں ہیں وہ ہیں، تو وہاں پہ جو مختلف لوگوں نے مختلف حوالوں سے تجاوز کر رکھے ہیں اور مختلف اوقات میں تجاوز وہاں سے ہٹوائے بھی گئے، لیکن پھر دوسرے دن ان لوگوں نے وہاں پہ وہی صورتحال کریٹ کر دی۔ تو ایک تو اس اعتماد، اس یقین کے ساتھ کہ جس طریقے سے ہمارے نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر صاحبہ، ہمارے نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اپنی ایک کنسرن شو کرتے ہوئے اور ایک کین انٹرسٹ کے ساتھ ان معاملات کو جس طریقے سے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں، شہر کی صفائی کے معاملے کو، ناجائز تجاوزات ہٹوانے کے معاملے کو، تو یقیناً وہ اپنی تعیناتی کے دوران اس کو مینٹین رکھیں گے، مجھے اس بات پہ یقین ہے۔ میں صرف ان سے گزارش ایک یہ کرتا چلوں گا، ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے بھی اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بھی، کہ کائنڈلی آپ اس چکوال شہر کی آبادی کے جو محلہ جات ہیں، جو گلیاں ہیں، ان میں بھی پریفریبلی آپ وہاں پہ ضرور وزٹ کیجئے اور آپ دیکھیے کہ گلیوں محلوں کے اندر جہاں پہ کوئی خالی پلاٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ایک تو ان کی 4 دیواریاں وغیرہ کوئی نہیں بنی ہوئی، وہ سامنے سے یا کسی سائڈ سے بھی اوپن ہے، اور پورے محلے کا وہ کچرے کا ایک ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ اب اس کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس محلے کے بچے بھی وہاں پہ کھیلتے ہیں، وہاں پہ اس گندگی کی وجہ سے مچھر، مکھیاں اور دیگر مختلف قسم کے جراثیم بھی وہاں پہ جنم لیتے ہیں، اور پھر وہ خالی پلاٹ اور وہ گندگی کے ڈھیر جو ہیں وہ ان لوگوں کی آماجگاہ بھی بنے ہوئے ہیں کہ جو لوگ ایڈکٹ ہیں، مختلف قسم کے نشوں میں انوالو ہیں، تو وہ وہاں پہ نشہ کرنے کے لیے بھی اس کو اپنی ایک آماجگاہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک تو کائنڈلی اس حوالے سے بھی ان کو اقدامات کرنے چاہیے کہ تاکہ ان گلی محلوں کے اندر بھی وہ جو ایک تعفن پھیل رہا ہے، گندگی کے جو ڈھیر ہیں، ان کو ختم کروایا جائے، ان پلاٹوں کے مالکان کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ کم از کم اپنی وہاں پہ کوئی دیوار بنا کے اپنے ان پلاٹوں کی حفاظت کریں۔ اگر وہاں پہ وہ گھر کنسٹرکشن نہیں بھی کرنا چاہتے تو ان کو نوٹسز بھیج کے ان کو اس بات کا باؤنڈ کیا جائے، پابند کیا جائے۔ اسی طریقے سے شہر کے اندر مختلف جگہوں پہ، مختلف محلوں کے اندر جو صفائی کا عملہ ہے، وہ جو گندگی نالیوں سے نکالتے ہیں، وہ نالیوں سے نکالنے کے بعد وہ گندگی وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں باہر بیلچوں کے ساتھ یا جس طریقے سے بھی نکالتے ہیں، اکثر دیکھنے میں یہ بات آئی ہے، تو وہ جو گندگی کا جو ڈھیر ہے وہ وہاں بھی پڑا رہتا ہے، پھر دوبارہ وہ سوکھ کے کچھ لوگوں کے پاؤں کے ساتھ لا کے لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتا ہے، کچھ جو ہے دوبارہ پھر انہی نالیوں کا حصہ بن کے تو دوبارہ پھر ان نالیوں کے اندر ہی وہ کیچڑ کی شکل میں اور مختلف وہاں پہ گندگی کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پابند کیا جائے بلدیہ کے عملہ کو کہ جو گند کسی نالی کے اندر سے نکالا جائے اس گند کو پراپر طریقے سے وہاں سے ڈسپوز آف بھی کیا جائے، ساتھ ساتھ اس کو کوئی چھوٹی ٹرالیوں کے اندر یا ان کے پاس جو بڑی جو ٹرالیاں ان کے اندر ڈال کے تو اس کو ڈسپوز آف کیا جائے۔ سیکنڈلی، چکوال شہر کے اندر جو پانی کی نکاسی کے لیے نالے بنے ہوئے ہیں، ان نالوں پہ مختلف جگہ پہ نالوں کے اوپر پلیٹ کسی جگہ سے کوئی غائب ہے، پوری وہ جو سلیب ہوتی ہے اس کی بنی ہوئی، اوپر جو کور جو ہوتا ہے
وہ پورا کہیں جائے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا کچرا اٹھا کے ادھر سے اس کے اندر پھینک دیتے ہیں. الٹیمیٹلی اس سے کیا ہوتا ہے کہ نکاسی آپ کا جو ایک اس میں تواتر ہے وہ قائم نہیں رہتا, اور وہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو وہ گند سارا باہر آ جاتا ہے, پانی سڑکوں پہ آ جاتا ہے, شہر کے اندر گندگی پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ نالے بنے تھے تو اس وقت چکوال شہر کے اس پانی کو تحصیل چوک سے اور اس سے پہلے 15 چوک سے اس کو مختلف اطراف میں اس کی ڈسپوزل کا بندوبست کیا گیا تھا, اور اسی حوالے سے یہ نالے بنائے گئے, اور ان نالوں کی گہرائی چوڑائی اس مناسبت سے اس وقت رکھی گئی. لیکن اس میں گند پڑنے کی وجہ سے, اس میں کچرا ڈالنے کی وجہ سے مختلف جگہوں سے وہ پلیوں کے نیچے سے بند ہو گئے ہیں, مختلف جگہوں سے وہ نالے جو ہیں وہ اوور فلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور گند پھیلتا ہے. چکوال شہر کی آبادی کے لیے وہ ایک نقصان کی چیز ہے. تو اس لحاظ سے بھی ان کو ایک توجہ دینی چاہیے. پھر کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ سڑکوں کے درمیان مین ہول جو مختلف بنے ہوئے ہیں, نیچے اس کے کسی جگہ پہ وہ الیکٹریسٹی کیبل ہے اور کسی جگہ ٹیلی فون کیبل ہے یا جو بھی ہے, لیکن وہ وہاں پہ مین ہول کا وہ اوپر سے ڈھکن جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. اتنا زیادہ اس کا خرچہ نہیں ہے, لیکن نقصان اس کا اتنا زیادہ ہے کہ بے شمار لوگ ان میں گر چکے ہیں, انجرڈ ہو چکے ہیں, لوگوں کی فریکچرز ہو چکے ہیں. کئی جگہ تو ایسے ہیں کہ گاڑیوں کے ٹائر وغیرہ اگر اس میں کوئی ہو جائے تو پھر وہ گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے, گاڑی کو وہاں سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر تھوڑا سا انتظامیہ اگر اس سائڈ پہ توجہ دے تو یہ مسئلہ بھی بڑا آسانی سے حل ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنا کچرا یہاں سے اٹھایا جاتا ہے, اس کچرے کو شہر کے انتہائی قریب, بلکہ اس سے پہلے تو یہ ہوتا رہا کہ ہر بندہ بخوبی جانتا ہے کہ چکوال شہر کے اندر جو سرکاری تالاب تھا, اس سرکاری تالاب کی جگہ پہ وہاں پہ یہ کچرا ڈالنا شروع کر دیا گیا. اب بنوال روڈ اور اس سے ملکہ جتنی آبادیاں ہیں وہاں پہ کوئی بندہ جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ تو بیچارے رہتے ہیں اس ایک انتہائی مشکل میں, مصیبت میں, کرب میں وہاں پہ وہ رہتے ہیں. باہر سے کوئی آپ جیسا مجھ جیسا کوئی بندہ وہاں سے گزر کے دکھا دے تو اتنی بدبو وہاں پہ ہوتی ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ شاید اب انہوں نے کوئی احتجاج وغیرہ ہوئے, وہاں پہ انہوں نے گند اب پھینکنا ختم کیا, تو اب چکوال شہر کے ارد گرد نزدیک ترین جگہوں پہ یہ اپنی سہولت سمجھتے ہوئے وہاں پہ گند جو ہے وہ سارا پھینک دیتے ہیں, ٹرالیاں وہاں پہ انڈے لاتے ہیں, جس کی وجہ سے تعفن پھیلتا ہے, گند پھیلتا ہے, آب و ہوا میں ایک بدبو, جراثیم اور ایک مضر صحت اس کے اثرات جو ہے وہ پبلک کے اوپر پڑتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی پراپر اس کا بندوبست کیا جائے کہ کوئی ایسی جو پراپرٹیز مختلف جو گورنمنٹ کی کامن لینڈز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ, اور اس کا بھی یہ کیا جائے کہ باقاعدہ طور پہ اس زمین کو کھود کے وہاں پہ اس میں وہ کچرا ڈال کے پھر اوپر سے اس کو مٹی کے ساتھ, تاکہ وہ دفن نیچے ہی دفن ہو جائے اور باہر نہ آئے, اس کے جراثیم, اس کے اثرات, اس کے مختلف جو ہے وہ تاکہ باہر نہ آئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آج میں آپ کو ان ساری چیزوں سے آگاہی کرنا چاہتا تھا. اپنا ایک جو میرا جو ویژن ہے, جو میری سوچ ہے, جو چیزیں میں فیل کرتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ان معاملات میں میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں. ہم اپنے شہر کے لیے, اپنی پبلک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنی فیملیوں کے لیے ہم سہولتیں پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو, اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آتے ہی چکوال میں بہت اچھے اقدامات شروع کیے, اور اللہ کرے کہ ان کی جتنی بھی یہاں پہ پوسٹنگ ہے وہ یہ اچھے اقدامات جاری رکھیں, پھر نہ کسی پولیٹیکل ایسے کسی معاملے کی نظر ہو جائے یہ سارا معاملہ, اور پھر وہ کہیں مصلحتوں کا شکار نہ ہو جائیں. کیونکہ ہم سب کو اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے, اپنے شہر کی حفاظت کرنی ہے, اپنی پبلک کی حفاظت کرنی ہے. اسی پبلک میں بھی ہوں, اسی پبلک میں آپ بھی ہیں. اس لیے میں اس میسج کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا,
اور یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے مسائل اجاگر کرتے رہیں بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، اور جو بندہ اچھا کام کر رہا ہو اس کو بیک اپ کرے، اس کو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، اس کے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ اور جو بندہ ہمارے حقوق کے خلاف چل رہا ہو، خواہ وہ کوئی پالیٹیشین ہو، کوئی ممبر پارلیمنٹ ہو، یا انتظامیہ کا کوئی بندہ ہو، تو اس کے سامنے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے حقوق کی پامالی اس کو نہ کرنے دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا، میرا، ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔